ہوگا وہی تو محرم اسرار سیدہ. ہم بیٹھ کے پڑھیں تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا. آج تو تم ڈیوٹی مجھ سے کھڑے ہو کے لے رہے ہو. تو آج تو جتنی سینے میں طاقت ہے, جتنی بدن میں طاقت ہے, وہ سب علی پہ قربان, علی پہ نچھاور ہے. اور جو اسی نیت سے آئے اسی کی نظر کرو. جو مصطفیٰ کے دل میں مرتضیٰ ہوگا وہی تو محرم اسرار سیدہ ہوگا. دلیل رب اولا ہے, اولا ہے میرے علی کا وجود. اگر علی نے کہا ہے اللہ تو پھر خدا میں رکھا موضوع ہوگا. اور نہ جانے ذات خدا نے علی کی آمد پر علی کو دیکھ کے کیا کیا لٹا دیا. غریبان قلندر نہیں ہوتا, اور جس گھر میں نہ ہو ماتم شبیر کی رونق, زندان تو ہو سکتا ہے وہ گھر نہیں ہوتا. اگر ڈرے ہوئے نہیں ہو تو شعر پڑھ دو. ارے کر دیتا تیرے ٹکڑے, کر دیتا تیرے ٹکڑے. نہیں سمجھ میں آیا؟ کر دیتا تیرے ٹکڑے. ارے کر شیر الہی تیرا دیور نہیں ہوتا. اگر تمہیں ناز ہے اس غلامی پر ہاتھ اٹھاؤ. عابد کے غلاموں کا یہ اعجاز ہے, ورنہ مردانہ کسی قوم کا زیور نہیں ہوتا. آپ پتہ نہیں میرا اشارہ پہنچ رہا یا نہیں. تینا رجب ہے, ہمیں تو عام دنوں میں کوئی نہیں روکتا. یعنی ابن ابی طالب کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور شیخین کے کردار نے یہ کر دیا ثابت, جو ذات کا رہزن ہو وہ رہبر نہیں ہوتا. چہری لگ رہے خدا کی قسم, میں مقتہ نظر کر رہا ہوں. بڑے بڑوں کے بھی چہرے چہرے چہرے. ابھی تو اللہ کا چہرہ پڑھنا ہے, اور جسے چہرہ پڑھنا آ جائے اسے سب پڑھنا آ جاتا ہے. قرآن اٹھا کے نعرہ خدا کی قسم میں. دیکھو آپ کہہ سکتے ہیں علی اترے, یعنی علی نازل ہوئے, لفظی ترجمہ کر دیا علی اترے. لیکن بابا دیکھو تو صحیح, علی کو اللہ نے اپنا کیا کیا کہہ رکھا ہے. وہ اب یہ آپ دیکھو, یہ میرا موضوع نہیں, لیکن قرآن مجید کی آیت ہے. اور اتنے مومنین میں بیٹھ کر اس سورت کا صرف نام ہی لوں تو جشن ہو جاتا ہے. ابھی ہو جائے گا فیصلہ. نام ہے سورہ منافقون. جشن کا لطف آیا یا نہیں آیا؟ ہم نے ان میں بیٹھ کے کون صاحب سورت کا نام ہے سورہ المنافقون. ٹھیک ہے, مالک کہہ کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم والحکیم. کیا فرما رہا ہے کہ العزت للہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون. اللہ کہہ رہا ہے عزت اللہ کے پاس, عزت رسول کے پاس. بس میں نے ترجمہ سنایا اور تقریر میں ختم کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ عزت اللہ کے پاس, عزت رسول کے پاس. جب تفاسیر علوم اہل بیت کی برکردانی کرو گے تو تم کوئی بھی ہو, بڑے سے بڑا عالم ہو, بڑے سے بڑا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو کائنات علم و ادب کا, وہ بھی یہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ عزت اللہ لقب ہی شوہر بطول کا ہے. ایک منٹ میں تو اتنا بڑا اشارہ کر گیا ہوں. تو اللہ نے تو قرآن میں علی کو اپنی عزت کہا ہے. اب یعنی آیت کہنا یہ جاری ہے آتا ہے. پتہ نہیں کس کو کیا سنائی دے رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کیونکہ علی اللہ کا ہے, جبھی تو اللہ نے کہا عزت میری ہے. اور چونکہ نبی کا اخی ہے, جبھی تو نبی نے کہا عزت میری ہے. اور اب خوش ہو جاؤ چونکہ رہتا ہی مومن کے دل میں ہے. میں بات آپ موضوع سے نہیں ہٹا, چونکہ رہتا ہی مومن کے دل میں ہے, جبھی تو عزت مومن کے پاس. یہ آیت صرف و صرف کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ جس کے دل میں علی نے قدم رکھا ہی نہ ہے اس سے بڑا بے عزت کوئی نہ ہے. اور جو علی ولی اللہ پڑھنے کے باوجود علی کے فضائل میں شک کرے پھر اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہ. بولو فیصلہ ہے نا. اللہ اکبر. نہیں, اس سے زیادہ توقع ہے مجھے. یا والدتو حجتی, اے میری حجت کی ماں. خدا کی قسم کتنے جشن اور واجب ہو جاتے ہیں صرف اس طرف توجہ کرنے سے. یا والدتو حجتی تعالین الی البیت. بس پڑھ دیا میں نے جشن. ادھر آنا, انت عارف کلم عربی صح ولا صح؟ یہ تو آنی چاہیے عربی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تعالین الی البیت, یہاں یہ الی البیت میرے گھر کی طرف. اہل بیت والوں کو نہیں پتا ہوگا بیت کدھر ہے.
تعالین الی البیت، ادھر آنا میرے گھر کی طرف. چھوڑ دی میں نے تقریر. بیوی اپنی جگہ سے بلند ہوئی. ایسا ہی ہے نا؟ پاک مخدوم عالمیان اپنی جگہ سے جوڑی جیسے علی کا ظرف علی ہے. وہ اپنی جگہ سے بلند ہوا. اپنی جگہ سے بلند ہو کر لبیک کہتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف جانا. قبلہ اس بات کی دلیل ہے کہ رابطے پہلے سے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں دیکھو معرفت ہے یا نہیں؟ تو یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ رابطے پہلے سے ہے. اب اللہ جانے وہ کون ہے جو علی بن کر علی کی ماں کو آواز دے رہا ہے، چونکہ ماجرا ہی علی کی علی کے ظہور کا ہے. اور ابھی یہ چھوڑ دی لمبی چوڑی بحث کی بیوی جب 13 رجب کو کعبے بھی نہیں اور 16 رجب کو کعبے سے باہر تشریف لائی. یعنی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ اللہ کے ہاتھوں کو لے کر. اب کیا اختر عباس کو بھی ان یہ باتیں یاد دلانی پڑیں گی کہ اللہ نے ید اللہ سوائے علی کے کسی کو نہیں کہا. ید اللہ فوق ایدیہم ہے، یعنی ید اللہ کو، یعنی ذل اللہ کو بیت اللہ سے لے کر. کہ وہ جو طالبان میں معرفت ہیں، وہ جو تشنا ہے معرفت کے، ان کے لیے اس جواب میں ہی جشن ہے. اور جتنی بڑی ذات اتنا مختصر کلام. اب بیوی نے کیا کہا؟ اس کا نام علی کیوں رکھا جائے؟ آواز قدرت ہے، اس کا نام کم از کم علی ہی رکھا جائے. یہی ہو تم ہی ہو خدا کی قسم جن کے لیے میں نے یہ جملہ پڑھا. ہو گیا تمہارا میرا جشن ہو گیا. لیکن میں پھر بھی باقیوں کے لیے ادھورے میں چھوڑ دینا قیادت نہیں ہوتی، خطابت نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی. رکوع میں منقطع کر دو جب تک بات تشہد میں پوری نہ کرو، نماز پوری نہیں ہوتی ہے. آپ رکوع میں چھوڑ دو گے تو نماز پوری نہیں ہوگی نا. کہنا کیا ہوں جو مجھے کہنا تھا، اجازت ہے. اچھا اب ہوا کیا کہ بی بی کو کہا تحفظ روٹ میں لائے پرتاف جلی رکھنا، بیٹے کا نام اپنے رکھنا تو علی رکھنا. بی بی نے کہا ماملک کیوں؟ کہا اس کا نام کم از کم علی ہی رکھا جائے. اللہ کرے ترجمے کی ضرورت نہ، اس کا نام علی ہی رکھا جائے. کیوں؟ خلقتہ قبلہ خلقتہ بقدرتی. آج اگر شہروز کربلائی اختر عباس کو کچھ بھی کہنا ہے تو بس وہ یہی نہیں ہے منزل. میری طرف دیکھ رہا کہ خلقتہ بقدرتی ونورہ بعزتی وجلالی. میں قربان جاؤ، بات جلال کی آ گئی ہے تو پھر ایک جملہ سناؤ. اگر جمال دوہرا ہو جائے، یعنی ذل کا اطلاق ہوتا ہے. ذل کہتے ہی دو کو ہے، جیسے کسی کی تلوار کا نام ہی ذوالفقار ہے. قربان جاؤ، آج تو لطف آ رہا ہے مجھے بھی پڑھنے کا. میری طرف دیکھ رہا. اچھا چلو ماتمی کرے گا میری تائی. جس کو پتہ ہی نہیں اس سے تو پھر کوئی شکوہ ہے ہی نہیں. ماتمیوں نے تو یہ نام سنے ہوئے ہیں. ماتمیوں کو تو پتہ ہے کہ ہستیوں کی کیا عزت ہوتی ہے. ذل کہتے ہی دو کو ہیں، یعنی فقار، ذوالفقار. وہ کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا کہ مولا لما سمی ذوالفقار و ذوالفقار، یہ ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ جو کر دیتی ہے نہیں سمجھ میں آیا. دنیا میں زندگی سے فقیر کر دیتی ہے، آخرت میں جنت سے فقیر کر دیتے ہیں. میرا موضوع نہیں ہے لیکن اگر لطف آ رہا ہے تو پھر سنتے چلے جاؤ. تو یعنی ذل ہوتا ہی تب ہے جب دوہرا ہو. اس کا مطلب ہے کہ اگر فقر دوہرا ہو تو ذوالفقار ہے، یعنی اگر پر دو ہو جائیں تو ذوالجلال ہو جاتا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ بات آگے نکلے یہاں سے. دوہرا ہو جائے تو ذوالجمال ہوتا ہے. محمد تو کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کا جمال ہے. اگر محمد پر بھی جمال آ جائے تو یہ ذوالجمال ہے. آپ کیا کرو گے؟ علی تو کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کا جلال ہے. اور اگر جلال جلال میں آ جائے اسی کو تو کہتے ہیں ذوالجلال.